بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیٹیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، کسی بھی شہر میں جو سب سے اہم ادارہ ہوتا ہے وہ اس شہر کی میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے، جو اس شہر کی بناوٹ کو، سجاوٹ کو، خوبصورتی کو، وہاں کے رہائشیوں کے لیے بہترین سہولیات مہیا کرنے کے لیے ادارہ بنایا جاتا ہے۔ نکاسی آب، سڑکوں کی مرمت، پارکوں کا خیال رکھنا، روشنیوں کا خیال رکھنا، اور شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے میں اور سہولیات کا شہر بنانے میں اس کارپوریشن کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر میں بلدیات کی کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پر مظفر آباد کے اندر جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ اس وقت کیا کر رہی ہے، اس کے پروجیکٹس کیا ہیں، وہ کیا سوچ رہی ہے، اور کیا کام ہیں جو بہت ضروری ہیں جن پر توجہ نہیں دی جا رہی، یہ سب اور دیگر بہت ساری باتیں کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں جس مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے، آپ یوں تو کونسلر ہیں وارڈ نمبر 4 کے، لیکن آپ اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں میونسپل کارپوریشن میں، اور ساتھ ہی آپ پاکستان تحریک انصاف کے سابق سٹی صدر، آپ آرگنائزر رہے ہیں، سیکٹری آرگنائزر رہے ہیں مظفر آباد ڈویژن کے، اور آپ تحصیل صدر بھی رہ چکے ہیں، اور سیاسی و سماجی شخصیت ہیں، آپ کا بڑا نام ہے اور بڑے کام ہیں۔ اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ میری مراد آج ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ملک عنایت حسین اوان صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں بھی آپ نے جو مجھے بلایا ہے اس پہ آپ کے ادارے کا، کشمیر ڈیجیٹل کا مشکور ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کا جو دور ہے، لوگ نیشنل میڈیا سے زیادہ یہ جو لوکل میڈیا ہیں اس طرح کے، ان کی کوریج میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے، اور یقین کریں مجھے یہ لگتا ہے کہ نیشنل ہمارے جو چینلز ہیں ان کی کوئی کریڈیبلٹی اب رہ نہیں گئی۔ اس سے زیادہ کریڈیبلٹی یہ جو لوکل اس طرح کے، جس طرح آپ کا ادارہ ہے، لوگوں کا اعتماد ان پہ نیشنل جو ہمارے وہ سسٹم ہے اس سے زیادہ ہے۔ سر بہت شکریہ، اس کو آئی ول ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ، اور تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ۔ یہ ہمارے ادارے کے لیے اور ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ سر، جو بلدیہ ہے بنیادی طور پر، جو بلدیہ کا مفہوم ہے وہ شہر میں صفائی ستھرائی ہے، نکاسی آب ہے، سڑکوں کی مرمت ہے، روشنی کا معاملہ ہے، راستوں کا معاملہ ہے، یا پارکوں کی تعمیر ہے۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرتی ہے گورنمنٹ کہ یہ شہریوں کو اس طرح کی سہولیات میسر کرے۔ میرا پہلا سوال آپ سے، کیا آپ کے خیال میں آزاد کشمیر کے بالعموم تمام شہروں میں، وہ میرپور ہے، راولہ کوٹ ہے، باغ ہے، نیلم ہے، جہلم ہے، یا مظفر آباد، اور بالخصوص مظفر آباد کے اندر بلدیہ کا جو تعریف ہے اس پہ بلدیہ پورا اترتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھی بات کی۔ بات یہ میونسپل کارپوریشن مظفر آباد ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، یہ عکاس ہم جو ہے نا، یہ پورے معاشرے کا، وہ جس طرح باقی معاشرے میں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے وہی سسٹم میونسپل کارپوریشن مظفر آباد میں بھی ہے۔ جی، سچی بات ہے، ہم جو اپوزیشن میں لوگ ہیں، نیک نیتی سے ہم نے نشاندہی چیزوں کی اور مختلف منصوبے بھی جو صاحب اقتدار ہیں ان کو بتائے۔ مثلا آپ کے سامنے ایک پروجیکٹ ہے ٹالی منڈی، ہمارے پاس بڑی زمین ہے ادھر۔ بلدیہ مظفر آباد غریب نہیں ہے، یہ میں بتا، یہ بالکل کلیئر ہے۔ اچھا، جی بالکل نہیں، مالی اعتبار سے امیر ہے یا زمینی اعتبار سے؟ بد انتظامی ہے، زیادہ بد انتظامی ہے، وہ جو پورے ملک میں اقربا پروری ہے، کرپشن ہے۔ چلو وہ ہاں یہ ساری چیزیں ہیں نا جی، وہ اس سے برا تو ادھر اس میں کون سا ادارہ ہے پاکستان میں؟ ایسا ہے، ہم تو پاکستان کے ساتھ لنک ہیں نا۔ بالکل ایسا ہے۔ بات یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے تجویز بھی دی کہ جو ٹالی منڈی جو آپ کا ایریا ہے، آپ ادھر پروجیکٹ بنائیں، ہم پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا وہاں شادی ہال بنائیں، بہت اچھا وہاں پہ فوڈ سٹریٹ بنائیں، لوگ خود پیسے لگائیں گے۔ ضلع کونسل کا ہال وہاں پہ رکھیں فنکشنز کے لیے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یعنی ظلم کی انتہا یہ ہے نا، ہم تو بلدیہ کا کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن کا، ہمارے پاس یہ جو کوالا پروجیکٹ ہے اس کے کتنے پیسے آئے کہ ہم نے ڈیم کے اوپر یہ بنانا ہے
چھوٹے چھوٹے اس کو روک کے ریمپس کے ہیں. ریمپس بنانے ہیں اور ادھر کشتیاں چلنی ہیں, ٹورزم آنا ہے. یہ آپ ذرا اس کو دیکھ لیں. یہ کام بلدیہ کا تھا؟ بلدیہ کا نہیں تھا, یہ بلدیہ والے بھی اگر چاہے گورنمنٹ ان کو ساتھ لے کے بنائیں گے تو یہ واپڈا والے, ٹھیک ہے, جو ادھر جگہ ہے وہ ساتھ بلدیہ کی ہے, ٹھیک ہے, بلدیہ کے انڈر ہے. ٹھیک ہے. ادھر خوبصورت فوڈ اسٹریٹ چھوٹی چھوٹی بنا دیں, لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ بنا دیں. یہاں فوڈ اسٹریٹ تو سر بنائی بھی تھی دومیل بارادری کے, وہ بھی ناکام ہوئی. وہ ناکام ہوئی نا. میں آپ کو بات بتاؤں, آپ جب ابھی تو موسم ٹھیک ہو گیا نا, سردیوں میں آپ گرمیوں میں جائیں, آپ ذرا جو نیلم ریور کے کنارے ٹالی منڈی سے آگے چلا تھا, ذرا اس کا درجہ حرارت چیک کریں اور شہر کا درجہ حرارت. ٹھیک ہے. لوگ تو ابھی بھی جا کے وہاں بیٹھتے ہیں, مطلب کم از کم 10 سے 15 درجہ حرارت کا فرق ہوتا ہے, اس سے زیادہ ہوتا ہے. بالکل ایسا. اور دریا کے پانی میں بیٹھتے ہیں, بالکل وہ آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر. تو بات یہ ہے جی کہ بلدیہ میں بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا, بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ جس طرح گھر میں باپ ہوتا ہے نا تو اولاد اسی کا رنگ پکڑتی ہے. تو جو ملک کا نظام ہے وہ خراب ہے. اچھا سر, کبھی کسی شخص کا اس طرف دھیان نہیں گیا جو ہمارے اولڈ بریجز ہیں جو اب رفتار کے لیے نہیں ہے, گاڑیوں کے لیے نہیں ہے, جس طرح نیلم پل ہے آپ کے پاس, دومیل کا ایک پرانا پل ہے, اس طرح سے سیلی سرکار کا ایک پرانا, ان کو سجا کے خوبصورت کر کے ان پر سٹالز لگا کے جس طرح سے ریور ہنٹنگ لوگ کرتے ہیں, فوڈ کرتے ہیں, یہ ایسا خیال کبھی کسی طرف یا کسی نے تجویز نہ دی؟ یہ جو امبور سے آگے ٹنل ایک تھا, وہاں بڑا اچھا ڈیکوریٹ کیا ریسٹورنٹ بن گیا. یہ کرنا چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے, بلدیہ کر سکتی ہے. ادھر تو ظلم ایک اور ہوا. ادھر ظلم یہ ہوا کہ بلدیہ کے بہت سارے اختیارات ایم ڈی اے کو دے دیے گئے. اچھا جی تو آپ کے سامنے ایم ڈی اے ایک انہوں نے الگ ادارہ بنایا گورنمنٹ نے, اس کو وہ اس کی مداخلت جو ہے بلدیہ. ابھی شہر میں 2 پلازے ہیں, 3 پلازے ہیں جی, میرا خیال ہے 2 ایک ایم ڈی اے کے پاس ہے. یار ایم ڈی اے کا تعلق تو ہوتا ہے اس کی اپنی اسکیم سے, وہ اپنی اسکیم بناتی ہے, اس کو ڈیولپ کرتی ہے اور اس کو آگے چلاتی ہے. ان کا بجٹ الگ ہوتا ہے, بجٹ الگ ہوتا ہے. یہ بھی تو صحیح بات نہیں ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں یا ویسے بھی ملکوں میں یہ شہروں کا نظام تو سارا بلدیہ کے ہوتا ہے. سر یہ ہمارے جو پارک ہیں, جتنے بھی ہمارے گراؤنڈز ہیں, ان کی حالت دن بدن نگفتہ بے ہو رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب ہمارے بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈز نہیں بچے ہوئے, پارک نہیں بچے, جو کوئی ایسی سرکاری جگہ اچھی جگہ ہے وہاں پر قبضہ آ گیا, وہاں پر پلازا بن گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ ہمارا یونیورسٹی گراؤنڈ کو بھی کاٹ کے یونیورسٹی کو جگہ دی اور اس کو بھی چھوٹا کر دیا, اس کی بھی لینتھ آپ نے کم. ہماری قوم کی بحیثیت مجموعی مجھے جائز ناجائز اپنے لیے زمین چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ میرا یہی رنگ سب پہ چڑھا ہوا ہے. صحیح. اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ہر ادارے کے اندر, جنہوں نے ادھر سے زمین کاٹی, کسی کو 5 مرلے دی, پیسے اپنے جیب میں ڈالے. یہی سارا سسٹم ہے. یہ تو ڈی سی باقاعدہ پابندی لگاتا ہے. تو سنیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنیں. ابھی ہم میرے کونسلر ہیں راجہ طاہر ڈریا بمبے سے, ہم ایم ڈی جو سپورٹ سے ان کو لے کے گئے, ادھر جگہ دیکھی, انہوں نے اتفاق کیا ادھر ایک گراؤنڈ بنانے کا. اس طرح لور چھتر تھوری میں ایک وہ سپورٹس والے بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جہاں جہاں جتنی آبادی تھی, دیکھیں نا باہر کے ملکوں میں تو جو آپ بچہ داخل کرتے ہیں نا, پہلے وہ گھر لیتے ہیں, پہلے کہتے ہیں وہ بچہ اسکول میں گنجائش ہے تو پھر آپ کو گھر ملے گا, ورنہ وہ کرائے پہ بھی نہیں. بالکل. ہم چھوٹی چھوٹی جگہ پہ بہت بڑی بڑی فیملی بسا لیتے ہیں. ایسا ہے. اسکولوں کا سسٹم دیکھ لیں, صحت کا سسٹم دیکھ لیں, پولیس کا دیکھ لیں, ہر جگہ تنزلی ہے. اچھے لوگ ہر جگہ ہیں, تھوڑے ہیں, چاہے تھوڑے ہیں, ظاہر ہے تھوڑے ہیں, تو وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے بھائی, ہر جگہ وہی ریفلیکشن ہے. یہ جو ہے نا گراؤنڈ جو ہے بہت ضروری ہے. مثلا ہمارا چھتر ہے, ہم لوگوں نے بہت ساری زمینیں دے دی, گورنمنٹ کے اس میں چلی گئی, چلو وہ بھی ایک گورنمنٹ کے ادارے بنے ہوئے, لیکن سچی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی گورنمنٹ اپنی جگہ نہیں ہے کھیلنے کی. ہائی کورٹ گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں, جب کوئی ادھر بڑا آتا ہے تو وہ بند ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے. نہ کوئی عیدگاہ ہے ہمارے پاس پڑھنے کی. اب یہ نماز پڑھنے کی جگہ عارضی طور پہ پڑھتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مظفر آباد شہر کا مسئلہ, بلکہ ہر شہر کا مسئلہ, قبرستانوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, قبرستانوں کا اتنا بڑا مسئلہ ہے. ہماری گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی. ہمارے پاس ادھر شاملات بھی ہے, کچرائی بھی ہے. یہ ایک سامنے آپ کے سامنے ادھر قبرستان رکھا, وہ ابھی تک فعال ہی نہیں ہوا.
اس کو کیسے سے ختم نہیں ہو رہے؟ ایم ڈی اے کا الگ اس پہ کلیم ہے، یہ ہمارا ہے بلدیہ کا یار جو اگر ادارے ہیں اگر وہ ان کی خواہش ہو تو سب کچھ جلدی ختم ہو سکتا ہے. اب میں کہتا ہوں نا، میں لوگوں کو کہتا ہوں وہ جگہ جا کے ادھر قبریں بنانا شروع کر دینا. اس طرح لور چھتر پارک ہے، اس میں بہت ساری جگہ میں لوگوں کا آپ قبریں بنانا شروع کر دو. اب ادارے کام نہیں کرتے تھے کہ لوگوں نے مرنا تو نہیں چھوڑا، پیدا ہونا تو نہیں ختم ہو سکتا. ٹھیک ہے، درست ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر گورنمنٹ دیکھیں، یہ جو تحریک اٹھی ہے ابھی، گورنمنٹ اگر اس پہ اگر وہ فوکس رکھتی، لوگوں کے مسائل پہ فوکس رکھ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کا بجٹ 47 سے اب تک آپ دیکھ لیں، آپ کو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. ابھی دیکھ لیں، اچھا اتنے ادارے بنائے گئے ہیں. میں ایک دن ایک سیکرٹری صاحب دوست ہیں ان کے پاس بیٹھے، اس نے کہا اٹھ یار ملک تو وزٹ کراتے ہیں. میں کیوں ہے جی؟ اس آگے جا کے پورے سیکریٹ میں دیکھ، کوئی افسر نہیں ہے، کوئی ملازم بھی نہیں ہے، کوئی 2-4 ہوں گے 6 ہوں گے. بالکل یہ درست بات ہے. ملازمین کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنیں نا، دیکھیں میری بات سنیں. اگر پراپر ان کا کام ہو، اس کا مطلب یہ ہے اداروں کے پاس کام نہیں ہے، اور صرف ادارے بنائے پیٹ بھرنے کے لیے، صرف ان کو جو ہے نا جاب دینا، اقربا پروری کی، بس جو اقربا پروری کی ہے جو کی ہے، لیکن صرف جو ہے ان کا کام نہیں ہے. سر آپ نے کہا ہم نے نشاندہی بھی کی موجودہ بلدیہ کو اور مختلف پروجیکٹس کے لیے اپوزیشن میں لے کے ظاہر آپ اتنا کام کر رہے ہیں، آپ نے کام کرنے کی کوشش کی، تو جو ارباب اختیار ہیں ان کے پاس تو پروجیکٹس بھی زیادہ ہوں گے. کو آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس وقت یا اپ کمنگ جو بجٹ آ رہا ہے یا ابھی جو بجٹ ہے بلدیہ کے پاس کتنا بجٹ ہے یا اس کے لیے کتنا رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو ابھی یہ جو حکومت کو اور عوامی ایکشن کمیٹی کے دوران مذاکرات ہوئے ہیں، 712 ارب روپے اس وقت جو میونسپل یہ ممبران ہیں لوکل کو ان کو ملے ہیں. یہ 2500 ارب روپیہ اگر وہ صحیح امپلیمنٹ ہو جائے، 2500 ارب جی 2500 ارب لوکل گورنمنٹ کو، لوکل ممبران کو یہ ان کو ملے گا. اچھا اس میں بھی یہ ہے نا، مثلا اب ہمارا مزاج ہے جی، مثلا مجھ سے لوگ ناراض ہوئے، میں آپ نہیں بتاتا، آپ کسی سے پوچھ لینا میں نے کیا 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 نہیں کیا، وہ ویسی خود نمائی ہو جاتی ہے. اب اگر اتنے پیسے اللہ کرے آ جائیں، میں کہتا ہوں کہ لوکل کونسلوں کو، جو کونسلر ہیں، میونسپل کارپوریشن ہے، ضلع کونسل ہے، آپ ان کو کہیں جی آپ پروجیکٹ بنا کے دیں. ٹھیک ہے، وہ پروجیکٹ لگے پھر ان کو پیمنٹ ہو. بالکل ٹھیک ہے، اور کام باضابطہ چیک ہوں. الحمدللہ میں کہتا ہوں جی ہمارے میونسپل کارپوریشن مظفر آباد میں بہت سارے لوگوں نے، آپ ادھر جائیں، ریاض مغل صاحب ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے، باقی بھی ہمارے بہت سارے کونسلر ہیں، انہوں نے بہت کام کیا ہے. تو کام کرنے والے تو کرتے ہیں، اب جس نے نہیں کرنا وہ سرکاری ملازم ہے یا سیاست میں ہے یا کونسلر ہے، اس نے تو نہیں کرنا. سر آخری سوال آپ سے، آپ کیونکہ وارڈ 4 کے کونسلر بھی ہیں اور عوان فیملی سے آپ کا تعلق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آمدہ الیکشن میں آ بھی رہی ہے، کیا آپ کا خود ارادہ ہے ٹکٹ کے لیے یا امیدوار کے لیے؟ دیکھیں جی بات یہ، رب کائنات انسان سے 70 گنا زیادہ کم از کم اور 700 گنا تک پیار کرتا ہے. درست ہے. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ بالکل نہیں لڑوں گا، بالکل نہیں. جو رب کائنات کو منظور ہوا، اگر میں جو ہے اللہ کا رہ کے اور لوگوں کے کام آ سکتا ہوں تو پھر ضرور خواہش مند ہوں گا، ورنہ نہیں. اس سسٹم میں نہیں، اس سسٹم میں نہیں. اگر یہ سسٹم کوئی بہتر کر سکتا ہوا تو پھر ضرور انشاءاللہ، پھر ضرور، پھر کبھی انکار نہیں ہوگا. اب دیکھیں پاکستان کا کوئی علاقہ، کوئی سندھی ہو، کوئی بلوچی ہو، کوئی سرائکی ہو، کوئی پنجابی ہو، کوئی پٹھان ہو، آزاد کشمیر کے لوگ ہوں، لوگوں سے نفرت تو نہیں کی جا سکتی. بالکل ایسا ہی، اس طرح کسی جھنڈے سے بھی نفرت نہیں کی جا سکتی. ایسا ہی ہے، نفرت آپ کرتے ہو جو آپ کا ایکٹ ہوتا ہے، اس سے عمل سے زندگی بنتی ہے. اگر عمل اچھا ہوگا تو خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. گندی چیز سے آپ، وہ اللہ نے جب پیدا کیا روئے تو ادھر ڈال دی اچھائی اور برائی، وہ اللہ نے وہ رکھ دیا آپ کے اندر. بری چیز سے آپ نفرت کرو گے، اچھی سے محبت کرو گے. آپ کا ضمیر خود بتائے گا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا ہمیں. یہ تھے ناظرین ملک عنایت حسین عوان جو یہ بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر بھر میں جو ہمارا نظام ہے وہ اقربا پروری کی وجہ سے اور ارباب اختیار جو ہیں
ان کی من مانیوں کی وجہ سے اس وقت افراتفری کا شکار ہے، وگرنہ اس شہر میں پارکس بن سکتے تھے، گراؤنڈز بن سکتے تھے، جگہ موجود ہیں، قبرستان بن سکتے تھے، نکاسی آب کے بہت سارے منصوبے انہوں نے گنوائے کہ ہم نے یہ پرپوزلز دیے ہیں، لیکن ان پر عمل نہیں ہوا. کبھی تو گورنمنٹ پیسے نہیں دیتی اور کبھی عوام اس پہ منوان عمل کرنے میں ہچکچاتی ہے. اور جو افیسران ہیں، جو مقتدرہ بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے ادارے تو بنا لیے ہیں لیکن اداروں کو کام کرنا نہیں سکھایا. ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ اگر پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا، کیونکہ انہوں نے سیاسی بات کی ہے، تو میں آپ کو کلیئر بات کرتا ہوں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں حلقہ 3 مظفر آباد سے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.